موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئرمین نامزد فرمایا ہے۔ نمبر 1 جناب خلیل طاہر سندھو صاحب، نمبر 2 رانا مشہود احمد خان صاحب، نمبر 3 مخدوم عثمان محمود صاحب، نمبر 4 محترمہ سمیرہ احمد صاحبہ۔ شکریہ۔ جی بکس اویلیبل نہیں ہیں، آپ کو یو ایس پیز مل جائیں گے بجٹ کا جو پورا اس میں ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن گورنر پنجاب نے رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے رول 134 اور رول 147 کے تحت سالانہ اور ضمنی بجٹ پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں وزیر خزانہ سردار اویس احمد خان لغاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بجٹ تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا جو جسے چاہتا ہے عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ان سے محروم کر دیتا ہے۔ مقام شکر ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے چور دروازے سے برسر اقتدار آنے والے شعبدہ بازوں کے عزائم کو ناکام بنا کر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں اور پاکستان کے عوام کو سرخرو کیا۔ پنجاب کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پنجاب کے عوام نے خادم پنجاب محمد شہباز شریف سے زیادہ متبر، متحرک، محنتی اور دیانتدار لیڈر نہیں دیکھا۔ مجھے فخر ہے کہ آج ہم عزم نو کے ساتھ اسی خادم اعلیٰ کے اقدامات اور پالیسیوں کے سلسلے کو وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز کی قابل اور پرعزم قیادت میں بحال کرنے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت کے زیر انتظام وطن عزیز خصوصاً پنجاب کی تاریخ کی گزشتہ 3.5 برس ڈیولپمنٹ سمیت زندگی کے ہر شعبے میں ابتری کے سال تھے۔ دنیا گواہ ہے کہ یہ وہ دن تھے کہ جب اس صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اقربا پروری اور قبیلہ نوازی عروج پر تھی اور شفافیت کے نام پہ آنے والی برسر اقتدار سیاسی جماعت کے نامزد حکمران کرپشن کے ریکارڈ رقم کر رہے تھے۔ میں ان سیاہ دنوں اور سیاہ تر راتوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شاعر نے کہا تھا کہ شب گزر جائے تو ظلمت کی شکایت بے سود، درد تھم جائے تو اظہار اذیت کیسا۔ جناب اسپیکر، اعداد و شمار اس امر کے شاہد ہیں کہ 2019 سے 2022 کے وسط تک نہ تو کوئی قابل ذکر ترقیاتی منصوبہ مکمل کیا گیا اور نہ ہی عوامی فلاح و بہبود کے کوئی اقدامات منظر عام پر آئے۔ مقام افسوس ہے کہ ان سفاک حکمرانوں نے پاکستان اور اس کے عوام کے 3.5 قیمتی برس اپنے مخالفین کے خلاف الزام تراشیوں اور جھوٹے مقدمات بنانے کے نظر کر دیے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2017-18 میں اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا۔ اس وقت ملکی معیشت کی شرح نمود میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ فی کس آمدنی $1629 تک پہنچ چکی تھی۔ دنیا بھر میں پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک موزوں ملک قرار دیا جا چکا تھا۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی دوسری اور دنیا کی 5 بڑی مارکیٹوں میں شمار کی جا رہی تھی اور عالمی سطح کے مالیاتی ادارے بھی اس معاشی ترقی کی تائید کر رہے تھے۔ جناب اسپیکر،
پاکستان اور چین کے مابین سی پیک کے معاہدے محمد نواز شریف اور خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی معاملہ فہم اور ولولہ انگیز قیادت میں تیزی سے اپنی تکمیل کی جانب رواں دواں تھے۔ سی پیک کے تحت 51 ارب ڈالرز کی تاریخ ساز سرمایہ کاری کی گئی، جس کے تحت پنجاب میں مختلف منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد جاری تھا۔ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج توانائی کا بحران تھا، جسے پہلی بار صوبائی سطح پر بجلی کے منصوبے لگا کر شکست دی گئی۔ پنجاب میں بجلی کے کئی منصوبے اپنی پیداوار کا آغاز کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، کل کا مورخ جب پی ٹی آئی کے جرائم کی فہرست مرتب کرے گا تو اس میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان جرائم میں سی پیک کے ساتھ اس کی بد سلوکی اور ہمسایہ دوست ملک چین کے ساتھ تعلقات میں رکھنا اندازوں کی کوششوں کو سر فہرست رکھنے پر مجبور ہوگا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جو پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر کے دورے میں ایک برس کی تاخیر کا باعث بنا۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے سی پیک کے تحت آنے والے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم برسر اقتدار آ کر نہ صرف یہ منصوبے روکیں گے بلکہ ان میں شامل بین الاقوامی کمپنیوں کے خلاف مقدمات بھی چلائیں گے۔ یہ تھا وہ مجرمانہ طرز عمل جس کا خمیازہ عوام آج تک بھگت رہی ہے، لیکن ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں، کیونکہ ہم نے گزرنے والے کل کو بھی بدلا تھا اور انشاءاللہ ہم آنے والے کل کو بھی بدلیں گے۔ ہمارا عزم تو یہی ہے کہ کیا تھا اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے شعوری طور پر اس امر پر توجہ نہ دی کہ توانائی کا مسئلہ در حقیقت دیگر تمام مسائل کی جڑ ہے، جن میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی بھی شامل ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب لوڈ شیڈنگ نے عوام کے کاروبار تباہ کر دیے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار بیرون ملک جانے کو ترجیح دے رہے تھے، کاروباری طبقہ اثاثہ جات کی بیرون ملک منتقلی میں مصروف تھا۔ دوسری طرف ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دن رات کر کے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا۔ اس طرح اقتصادی جمود ٹوٹا، امن عامہ قائم ہوا، کاروبار نے ترقی کی، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور معاشی توازن میں سماجی ترقی کے اہداف کا حصول ممکن ہوا۔ جناب اسپیکر، تعلیم میں سرمایہ کاری کا دعویٰ کرنے والوں کی فرد عمل اس شعبے میں بھی خالی نکلی۔ پچھلے 3.5 سالوں میں اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کے بجائے افسوسناک حد تک کمی دیکھنے میں آئی۔ صوبے میں 9 یونیورسٹیاں اور ہر ضلع میں گرلز کالج بنانے کے جھوٹے اعلان کرنے والوں نے جاتے جاتے یکساں نظام تعمیل کے نام پر سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکولوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح شعبہ صحت میں بھی سوائے حسرت اور مایوسی کے عوام کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ عوام دشمنی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہسپتالوں کے جنرل وارڈز میں لگائے گئے ایئر کنڈیشنر اور مفت ادویات کی فراہمی کا نظام محض اس لیے لپیٹ دیا گیا کہ اس کا آغاز اور اہتمام خادم پنجاب کی کوششوں کا ثمر تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کا اعلان کیا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس موذی مرض کے علاج کے نام پر اپنی سیاست کی دکان چمکانے والوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو پہلے اقدامات کیے ان میں کینسر کے غریب مریضوں کے مفت علاج کے پروگرام کے خاتمے کا اقدام بھی شامل تھا۔ مسلم لیگ نون کے صحت کارڈ پروگرام کو انصاف کارڈ کا نام دے کر عوام کی اشک شوئی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کو ترجیح دینے کا تانا دیا گیا۔ تانا دینے والوں نے کوئی نیا ہسپتال قائم کیا اور نہ ہی یونیورسٹی کے لیے کوئی نئی عمارت تعمیر کی۔
سوشل سیکٹر کی ترقی کا نعرہ لگانے والے پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کی نمائشی اپ گریڈیشن کے ذریعے یونیورسٹیوں اور کالجز کا درجہ دینے کے اعلانات کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے ان نام نہاد اپ گریڈڈ تعلیمی اداروں میں مطلوبہ تدریسی عملہ دیا اور نہ ہی ان میں کوئی اضافی انفراسٹرکچر مہیا کیا۔ سماجی تحفظ کے نام پر عوام کو مستقل بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں انہی پناہ گاہوں کے سبز باغ دکھائے گئے۔ میٹرو بس اورنج ٹرین پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور میں ٹرانسپورٹ کا کوئی ایک بھی نیا منصوبہ متعارف نہیں کروایا۔ شہروں میں مواصلات کا نظام حکمرانوں کی بے حسی اور بیڈ گورننس کی نظر ہو کے رہ گیا، اور دیہات میں سڑکوں کے جاری منصوبے داخل دفتر کر دیے گئے۔ خادم پنجاب کی 8,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کے تاریخی منصوبے، پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے کو نیا پاکستان منزل آسان کا نام دے کر اپنے نام لگوانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ان حکمرانوں کو جگ ہسائی کے ایک اور موقع کے سوا اور کچھ نہ دے سکی۔ آج پی ٹی آئی پنجاب میں جن ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، ان میں سے شاید ہی کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو جس کا سنگ بنیاد مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نہ رکھا جا چکا ہو۔ خواتین کی سیاسی شمولیت کے علم برداروں نے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کی بہبود کے شعبوں کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کا وعدہ بھی وفا نہیں کیا گیا۔ اپنی تقریروں میں صوبے کے غریب ترین عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کا نعرہ لگانے والے یہ نااہل حکمران آج عوام الناس کے لیے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے آئینی اور سیاسی بحرانوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ سابق حکومت کی نااہلی اور کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں دانستہ تاخیر کے سبب آج متعدد منصوبوں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا خمیازہ قوم کو اربوں روپے کے اضافی اخراجات کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ان معاشی حالات میں ایک مکمل اور متوازن بجٹ پیش کرنا یقیناً آسان نہیں تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد حمزہ شہباز کے احکامات کی روشنی میں ایک عوام دوست بجٹ کی تیاری کو یقینی بنایا، جس کی اہم ترجیح مہنگائی کے ستائے عوام کو سماجی تحفظ کی فراہمی ہے۔ یہاں میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبائی بجٹ کی تیاری کے عمل میں محکمہ خزانہ اور محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام تھنک ٹینکس، معاشی ماہرین، چیمبرز آف کامرس، اکیڈیمیا اور عوامی حلقوں سے موصول ہونے والی تجاویز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوام دوست بجٹ بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں معزز ایوان کو مالی سال 2022-23 کے بجٹ کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کروں، میں آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا جو ہماری معیشت کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ ان میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی بحران کے علاوہ ملکی برآمدات میں ہونے والی کمی مہنگائی کا سبب بن رہی ہے، اور دوسری طرف خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی بحران کے بڑے اسباب میں مذکورہ بالا عوامل کے علاوہ ایک بڑا سبب وہ رویہ اور طرز عمل تھا جسے بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد اختیار کیے رکھا۔ اس ضمن میں چینی صدر کے دورے اور سی پیک کے بارے میں اس جماعت کے رویے کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ جناب والا، میں آپ کے توسط سے اس ایوان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی ایسے ملک میں بیرونی یا اندرونی سرمایہ کاری کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جس کا وزیر اعظم اور اس کے ساتھی
24 घंटे मुल्क को सियासी अदम तवाज़ुन और बेयकीनी की सूरत-ए-हाल से दोचार करने में मसरूफ़ रहते हों। रही सही कसर, साबिक़ हुकूमत की IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर तय किए गए मुआहदे ने पूरी की। नतीजतन ये जिम्मेदारी नई बनने वाली हुकूमत के कंधों पर आन पड़ी। हुकूमत को IMF के साथ ये मुआहदा पूरा करना पड़ा, क्योंकि सब जानते हैं कि आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान पर उनका एतमाद ख़त्म कर सकती है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को माली साल 22-23 के बजट में दस्तयाब वसाइल की तफसील से आगाह करना चाहूँगा। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें से कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 2,020 अरब 74 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात की मद में पिछले साल से 24% इजाफे के साथ 500 अरब 53 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 22% इजाफे के साथ 190 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 44% इजाफे के साथ 95 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 2% के इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए की महसूलात की वसूली के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 24% इजाफे के साथ 163 अरब 53 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत अपने पिछले दौर की तरह इस दौर में भी टैक्स वसूलियों में निचले तबके पर बोझ और कमी और साहिब हैसियत तबकात पर टैक्स नेट के फैलाव की अवाम दोस्त पॉलिसी पर कारबंद है। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। छोटे कारोबारों की सहूलत के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में टैक्स रिलीफ के साथ साथ किसी सर्विस पर टैक्स की शरह में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। ताहम सूबे के ज़ाती महसूलात में इजाफे के लिए शहरी इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी की शरह को 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ दी जा रही है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने इस अमर का खुसूसी ख्याल रखा है कि बरात याफ्ता और मुतमव्वल तबके को टैक्स नेट में लाया जाए, जबकि मुस्तहिक और कम आमदनी वाले तबके को अदायगियों में छूट दी जाए। इस ज़मन में पंजाब फाइनेंस एक्ट 2014 के तहत लग्जरी घरों पर आयद करदा लग्जरी हाउस टैक्स के शेड्यूल में बलिहाज रकबा नए रेट मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। आइंदा माली साल में मोटर गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के लिए नज़रसानी शुदा ऑक्शन पॉलिसी का इजरा किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये भी आपको अर्ज़ करूँ कि हमारी पार्टी और हुकूमत इस चीज़ में रिजॉल्व रखती है कि ज़मीन एक महदूद एक एसेट है इस दुनिया में। आप ज़मीन क्रिएट नहीं कर सकते। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करने के लिए और ज़मीन का ज़िया करके हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन को डिस्करेज करने के लिए हम एक बहुत वेल थॉट आउट एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह ऐलान जल्द किया जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत की मंजूरी के बाद। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं मोअज़्ज़ज़ ऐवान को पहले आगाह कर चुका हूँ कि आइंदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़ायद है, जिसमें से
1712 ارب روپے جاری کردہ اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، خادم پنجاب کی روایت کے عین مطابق محروم معیشت طبقوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچہ میں ان کی ہدایات کے مطابق آج اس معزز ایوان میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کے تحت 200 ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے۔ اس تاریخی پیکج کے تحت 10 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 650 روپے میں بیچا جا رہا تھا اب عوام کو 490 روپے میں دستیاب ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان میں 200 ارب روپے کے اس عوامی پیکج کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے رعایتی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی، رعایتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فراہمی، غریب کاشتکار کو کھاد کی رعایتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمیاں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کا یہ بجٹ مہنگائی، توانائی کے بحران اور سماجی عدم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا۔ ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ 2018 میں منقطع ہوا تھا۔ 15 ماہ کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نااہلی کے سبب میسر آیا، اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں، لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں نئے عزم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب سپیڈ کی بحالی مایوس عوام کی حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2022-23 کے اس بجٹ کو کیا تھا کر کے دکھائیں گے کہ نعرے سے موصوب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کا 40% سوشل سیکٹر، 24% انفراسٹرکچر، 6% پروڈکشن سیکٹر اور 2% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 28% مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کے اوپر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کے اندر تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے 17% کا اضافہ پروپوز کیا۔ 17%۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں 79%، 79% کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اندر 13% کا اضافہ، اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر 40% کا اضافہ ہم پروپوز کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر،
پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ ہم نے مالی سال 2022-23 کے دوران ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 35 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ تعمیر اور ترقی کے اس منصوبے سے جہاں لاکھوں افراد کو آسان سفر میں سہولت میسر آ سکے گی، وہاں اس اقدام کے شہروں اور دیہات کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر مسلمہ حقوق کو یقینی بنانا ہر انسان دوست حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ چنانچہ پنجاب حکومت اس ضمن میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور جیلوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے 6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت کریکشنل فیسلٹیز ری ویمپنگ پروگرام اور پرزنرز ویلفیئر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت کے دوران جن حکومتی اقدامات اور منصوبوں کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی طور پر سراہا گیا، ان میں صوبائی دارالحکومت میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا قیام بھی شامل ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت جرائم پیشہ عناصر کی نگرانی اور انہیں قانون کی گرفت میں لانے کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے جدید ترین کیمروں پر مبنی نظام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ پنجاب حکومت کا یہ شاندار منصوبہ بھی سابق حکومت کی عدم دلچسپی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے کیمرے خراب ہوتے چلے گئے، جس کا لازمی نتیجہ جرائم میں بے پناہ اضافہ تھا۔ آئندہ مالی سال میں ہماری حکومت اس منصوبے کی اصل شکل میں بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں 3 ارب 6 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے 2016 کے دوران پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا۔ غریب عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس کا پروگرام بھی اسی اسکیم کا حصہ تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی اسکیم کو انصاف کارڈ کا نام دے کر اپنے لیے سستی شہرت کے حصول کا وسیلہ بنانا چاہا۔ دنیا بخوبی جانتی ہے کہ انصاف کارڈ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ حکومت کے تمام دعوے اس کے باقی اعلانات کی طرح بے بنیاد ثابت ہوئے۔ ہم نے غریب عوام کو صحت عامہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں گزشتہ برس کے 60 ارب روپے کے مقابلے میں 125 ارب 34 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، یعنی جناب اسپیکر دگنی سے بھی زیادہ۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ہیلتھ اسکیم میں اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ اس مد میں مختص کیے جانے والے قومی سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریب طبقے کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر صرف کیا جائے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں اپنے صحت کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ذاتی وسائل پر انحصار کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں اویس لغاری سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک اور آپ دوست مزاری سینکڑوں زمین ایکڑ کا مالک، کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم اس غریب کا حق مار کے اس صحت کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروائیں؟ عمران خان نے، جناب اسپیکر، عمران خان نے اس ملک کے ہر بڑے انڈسٹریلسٹ، ہر بڑے ذمہ دار، ہر بڑے وکیل، ہر بڑے کسی بھی مکتبہ فکر سے رکھنے والے لوگوں کے مفت علاج کی سہولت دی۔ ہم اس علاج کی سہولت کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق صرف جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی جو بیماریاں جو اس کی جو کوریج ہے اس کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق 12 سے 16 اور 18 بیماریوں تک لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اس سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔
جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پنجاب کے ہونہار مگر کم وسیلہ نوجوانوں کے لیے جب لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا تھا تو ہمارے مخالفین کی طرف سے اس پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں ورک فرام ہوم اور آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت میں اضافے نے اس اسکیم کی افادیت کو دو چاند کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں 1,50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آج کل کا زمانہ نوجوانوں کو اور یوتھ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ جیسی سکلز کو ایکوائر کرنے کا زمانہ ہے۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی اور نوجوانوں کا شیئر جو ہماری پاپولیشن کے اندر بڑھ رہا ہے، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اندر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ 5 ارب روپے سے ایک پروگرام کو کنسیو کیا گیا ہے جس میں نوجوانوں کی سکلز ٹریننگ ہائیسٹ آئی ٹی کی سکلز کے مطابق کی جائے گی تاکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹس کے اندر پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کما سکیں اور اپنی بھی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے مخالفین نے اقتدار کے حصول کے لیے جو جائز اور ناجائز حربے استعمال کیے ان میں جنوبی پنجاب کا کارڈ کا استعمال بھی شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے پچھلے تمام ادوار میں جنوبی پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے بجٹ مختص کرتی رہی۔ پی ٹی آئی حکومت کے گزشتہ 3 برسوں کے بجٹ ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک بجٹ بھی جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لیے اتنی رقم مختص نہیں کی گئی جتنی مسلم لیگ نون کی حکومت ان علاقوں کے لیے ہر برس مختص کیا کرتی تھی۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے، صرف جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 35% حصہ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 240 ارب روپے یہ بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 199 ارب روپے سے زیادہ کبھی سوچنے کا بھی نہیں کر سکی۔ 240 ارب روپے کی یہ خطیر رقم جنوبی پنجاب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اقدامات پر صرف کیے جائے گی۔ ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اس رقم کی ایک ایک پائی صرف اور صرف جنوبی پنجاب کی بہتری اور ترقی پر صرف ہو اور اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ہم اس معزز ایوان کو اس امر کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس رقم میں سال بھر کے دوران کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو آئندہ مالی سال کے میزانیے میں پنجاب حکومت کے ترجیحی شعبہ جات کے لیے مختص فنڈز اور اہم اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پر مشتمل سوشل سیکٹر ماضی میں بھی ہماری اولین ترجیح رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ شعبہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 272 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو ترقیاتی فنڈ 40% ہیں۔ اس کے علاوہ تمام واساز کے لیے 7 ارب روپے کے فنڈ مخصوص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 485 ارب 26 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو سابق دور حکومت میں مختص کردہ فنڈ سے 10% زیادہ ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص کردہ مجموعی بجٹ میں 428 ارب 56 کروڑ روپے غیر ترقیاتی جبکہ 56 ارب 70 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے مختص شدہ مجموعی بجٹ میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب 6 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب 7 کروڑ روپے، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 52 کروڑ اور لٹریسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر،
تعلیم کا فروغ اور اس کے معیار میں بہتری مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ ترائے امتیاز رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اس امر پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ اہداف کے حصول کے بغیر پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ ہمارے اس یقین کی عملی گواہی دیتا ہے۔ شعبہ تعلیم میں کیے جانے والے ان اقدامات کو جہاں بین الاقوامی اداروں نے سراہا، وہاں عالمی سطح کے اکانومسٹ جیسے جریدے بھی ان کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج ہم پھر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا وہی عزم لے کر اسی ولولے کے ساتھ انقلاب کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس منصب العین کے حصول کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 382 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مختص کردہ 382 ارب روپے کے جاری اخراجات میں زیور تعلیم پروگرام کے تحت 5 ارب 53 کروڑ روپے 6 لاکھ سے زائد طالبات کو تعلیمی وظائف کی فراہمی کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسکولوں میں مفت کتب کی فراہمی کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول کاؤنسلز کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے 14 ارب 93 کروڑ روپے اور دانش اسکولز کی جاری تعلیمی اخراجات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 39 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز میں سے آئندہ مالی سال میں نئے دانش اسکولز کی تعمیر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 21 ارب 50 کروڑ روپے اور پنجاب ایجوکیشن انیشیٹیوز مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، اسکولوں کی خستہ عمارتوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے اور صوبے بھر کے مختلف اسکولوں میں اضافی کمروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے صوبے بھر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، اور تعلیم تک رسائی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت مسلم لیگ نون کے عوامی فلاح کے جن صوبوں پر کام روک دیا گیا، ان میں دیگر منصوبوں کے علاوہ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں فری وائی فائی کی فراہمی بھی شامل تھی۔ ہماری حکومت نے نوجوانوں اور طالب علموں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ان منصوبوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 59 ارب 7 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جس میں سے 13 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 2022-23 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں اسکیموں میں 2 ارب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف اضلاع میں 13 نئے کالجز کا قیام، 80 کروڑ روپے کی لاگت سے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں کیمیکل اینڈ انجینئرنگ ونگ بلاک کا قیام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز اور ایسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاس رومز اور فرنیچر کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلاکس، آئی ٹی لیبز، آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی۔ میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو
کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریسکیو 11-22 صرف ریسکیو کے سینٹرز کے اوپر کیوں ہو، 15-15, 20-20, 25-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو، اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکگنائز کر کے حکم صادر فرمایا ہے، اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے ایمبولنس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو 1122 کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بلڈنگز کے اندر ان ایمبولنس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو ترک کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات بروئے کار لائیں۔ پنجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے فیملی پلاننگ سروسز کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے نمایاں ترقی منصوبہ جات میں 3 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجرا اور 3 ارب روپے کی لاگت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، عمارتوں کی مرمت و بحالی، طبی آلات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت 3 ارب 10 کروڑ روپے جاری منصوبوں اور 2 ارب 70 کروڑ روپے نئے منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں سی ٹی اسکین اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں MRI کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے میڈیکل سٹور ڈیپو کا قیام، 40 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور 40 کروڑ روپے کی لاگت سے خصوصی بچوں کے اسکولوں میں طبی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 151 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے بجٹ سے 93% زیادہ ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اہم منصوبہ جات میں صحت کارڈ کے علاوہ 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والا ہسپتالوں کی بحالی کا پروگرام، 3 ارب روپے کی لاگت سے 4 اضلاع میں DHQs کے پرانے بلاکس کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی، 2 ارب روپے کی لاگت سے میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ٹرشری ہاسپٹلز میں MRI اور CT اسکین کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دیگر پروگرامز میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی فراہمی، ملتان میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 70 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر کا قیام شامل ہے، اور اس کے علاوہ ناروال اور اکاڑا میں نئے میڈیکل کالجز کا قیام بھی آئندہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں نرسنگ سکولوں کی نمائشی اپ گریڈیشن کی تھی، جسے اب ہماری حکومت حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے نرسنگ کالجز کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PKLI نرسنگ یونیورسٹی کا منصوبہ، جو کہ ہماری ہی حکومت کا انقلابی منصوبہ تھا، جس کے تحت پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی قائم کی جانی تھی، لیکن سابق حکومت کی عدم دلچسپی نے اسے سرد خانے کی نظر کر دیا۔ ہماری حکومت
असर नौ 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मंसूबे का इंशाअल्लाह आगाज़ करने जा रही है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल से महरूम यानी मार्जिनलाइज्ड तबके को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अपने पिछले दौर में सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम से हमारा मकसद इसी तबके के मसाइल का हल था, जिसे साबिक हुकूमत ने इग्नोर किया। आइंदा माली साल के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स को माहाना 2000 रुपए की माली मुआवनत के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। मज़ीद बरां खसूसी अफराद, ख्वाजा सराओं और बेवाओं के लिए भी खसूसी मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात पर इन्हासार कम करके बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देना मरकूज है। साबिका दौरे हुकूमत में मखसूस मकासद के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे में भी माफियाज को परवान चढ़ाया गया, जिसकी वजह से पंजाब जैसे सूबे में, जिसे अनाज का घर कहा जाता है, आटे और चीनी का बहरान पैदा हुआ और किसानों को इस्तेसाल का निशाना बनाया गया। ये थे वो हालात जिनमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ का चैलेंज ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि इस हदफ को स्पेशल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस हदफ को पूरा करते हुए और उसको बढ़ाकर पूरा करते हुए किसान को उसकी पैदावार के पूरे मुआवजे को यकीनी बनाया। जनाब स्पीकर, पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में ज़राअत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 53 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस कर रही है, जिनमें से 14 अरब 77 करोड़ के रुपए तरक्याती मकासद के लिए के हसूल पर खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों में मीडिया के ऊपर कोई बात लीक हुई थी कि हमने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर को कम किया है। ये 14 करोड़ के अलावा ब्लॉक एलोकेशंस के अंदर सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कोई प्रोग्राम का सर पैर छोड़ के नहीं गए थे और इंशाल्लाह उसके अंदर मज़ीद इजाफा किया जाएगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, इसके अलावा ज़राई शोबे में इंसेंटिव बेस्ड क्रॉप जोनिंग, यानी अगर आप खुर्दनी तेल पैदा करने वाली अजनास पैदा करेंगे और ऐसे इलाकों में पैदा करेंगे जहां उसकी यील्ड्स बेहतर होंगी, तो आपको हुकूमत इंसेंटिव्स देगी। ये पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में सीएम साहब के विजन के मुताबिक इसको फ़रोग़ दिया जाएगा, जिसके तहत पंजाब की ज़मीनों के ज़राई पोटेंशल के मुताबिक जोनिंग के बाद किसानों को ज़रूरत के मुताबिक सहूलियात और मराहत मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा आपाशी के शोबे में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो खादिम पंजाब के विजन के मुताबिक शुरू किया गया था, जो पीटीआई ने जिस प्रोग्राम का इख्तिताम करके हमारे लिए छोड़ा, उसको भी इंशाल्लाह फ़रोग़ दिया जाएगा। उससे न सिर्फ पानी जो 70%, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आवाम के लिए इंफॉर्मेशन है, 70% इस दफ़ा पानी कम है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जनूबी पंजाब क्लाइमेट चेंज में सबसे बुरी तरह हिट हुआ है। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त जो थे, उन्होंने जनूबी पंजाब के में करोड़ों दरख्त लगाने का एक मंसूबा शुरू किया था। पिछली हुकूमत ने उसको स्क्रैप किया। आज भी जंगलात की ज़मीनें बर्बाद पड़ी हुई हैं। 1 अरब दरख्तों की सुनामी लेके आने वाला पंजाब के दरख्तों को बर्बाद करके छोड़ के गया है। हम इंशाल्लाह उसकी भी एफॉरेस्टेशन की मुकम्मल एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत उसको दोबारा इम्प्रूव करेंगे। हमारी हुकूमत ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए एक जामे प्रोग्राम पंजाब रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मुतारिफ कर रही है, जिसके तहत ज़राई शोबे को जदीद बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सकेगा। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो चीफ मिनिस्टर साहब की विक्ट्री स्पीच का हिस्सा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत के पेश नज़र हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 8 नए मनसूबों का आगाज़ करने जा रही है,
جن میں دالیں، مونگ پھلی، بلیک بیری اور ہائی ویلیو فصلوں کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس طرز کے منصوبوں سے صوبے میں زرعی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک کے شعبے میں تحقیق اور تدریس کے فروغ کے لیے چیچا وطنی میں 2 ارب 85 کروڑ روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے سب کیمپس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 35 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، دیرہ غازی خان، بہاولپور، راولپنڈی اور سرگودا میں 1 ارب 58 کروڑ روپے کی لاگت سے لائف سٹاک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ بجٹ میں 60 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر 19 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 ارب 29 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، پانی کا بحران عالمی نوعیت کا ایک سنگین ترین مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ شعبہ ہماری ترجیحات میں خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ آبپاشی کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر 53 ارب 32 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 25 ارب 69 کروڑ روپے جاری اخراجات اور 27 ارب 63 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں زرعی شعبے کے فروغ کے لیے محکمہ آبپاشی کے تحت فصلوں کو پانی کی موزوں مقدار میں ترسیل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 4 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے خوشاب اور میاں والی میں مہاجر برانچ کے مقام پر مہار لفٹ کی بحالی کے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے پوٹوہار اور جنوبی پنجاب میں چھوٹے ڈیمز کی بحالی اور اپ گریڈیشن عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دریائی پانی سے زمینوں کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 نئے منصوبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہروں سے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اور نہروں کی پختگی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جس کی لاگت 1 ارب 80 کروڑ روپے تخمینہ لگائی گئی ہے، جس میں سے آئندہ مالی سال کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجنت اور ترمو بیراج کی بحالی، جس کا آغاز ہماری ہی حکومت میں ہوا تھا، آئندہ مالی سال میں مکمل کی جا رہی ہے، جس کے لیے بجٹ میں 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مزید برآں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چولستان کے باسیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 84 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر کی مد میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 80 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز کی تخصیص کی گئی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 39% زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت صوبے بھر میں روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے پہلے سے موجود سڑکوں کی بحالی اور مرمت اور بین الاضلاعی شاہراہوں کی تعمیر نو کے منصوبے متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت 2000 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کی بحالی عمل میں لے کے آئی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 149 اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 13 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے رنگ روڈ پروجیکٹ مزید 2 فیز ملتان اور سیالکوٹ کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت صنعتی شعبے کی ترقی اور بحالی کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے۔ آئندہ مالی سال صنعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 23 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 12 ارب 53 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صنعت کے نمایاں منصوبوں میں تیانجن یونیورسٹی کی استعداد میں اضافہ اور میر چاکر خان رند یونیورسٹی کا قیام شامل ہیں، جن کی مجموعی لاگت 8 ارب 25 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 37 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد
کی اپ گریڈیشن اور پانی و بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت سے قائد اعظم بزنس پارک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودا اور قصور لیدر سٹی قصور کا قیام بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جن کی لاگت بالترتیب 2 ارب اور 1 ارب 16 کروڑ روپے کی ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں خود تو ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ متعارف نہیں کروایا۔ اس کے برعکس اورنج لائن ٹرین کے ہمارے مثالی منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہ گئے، جس پر 90% کام ہم ہی مکمل کر چکے تھے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی مالیت سے جدید ماحول دوست اور آرام دہ بسیں چلانے کے منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 72 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں توانائی کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کے بحران سے پیدا ہونے والی صورتحال تمام شعبۂ زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ ایک طرف عوام گرمی کی شدت سے بے حال ہے، تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے سبب کاروبار کی تباہی نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہماری حکومت پہلے کی طرح اب بھی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ کو یقینی بنا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے انرجی ڈپارٹمنٹ کے آئندہ سال کے ترقیاتی بجٹ میں 5 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے بھر کی واٹر سپلائی اور آبپاشی کی اسکیموں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ گھریلو صارفین کو شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے تمام واساز کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ توانائی کی کم سے کم کھپت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عالمی سطح پر رونما ہونے والے موسمی تغیرات اس وقت پوری دنیا میں چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ دیگر ممالک کی نسبت کم آلودگی پیدا کرنے کے باوجود پاکستان اس کا سب سے بڑا شکار ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے پنجاب میں آلودگی کی سنگین صورتحال اسموگ کی شکل میں واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں موسمی اس کلائمیٹ چینج سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پہ 6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت اسموگ، فضائی آلودگی، جنگلات میں اچانک بھڑکنے والی آگ، درختوں کا کٹاؤ، گرمی کی شدید لہر اور ایسی ہی دیگر قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہماری حکومت کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے یہ اقدامات دور رس نتائج کے حامل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 7 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں تحصیل سپورٹس کمپلیکسز کا قیام شامل ہے، جس کی مد میں آئندہ مالی سال کی بجٹ میں 40 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدانوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بھی ترقیاتی پروگراموں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، خواتین کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا نصف سے زائد ہے۔ ضروری ہے کہ ہم انہیں معاشی ترقی کے دھارے میں شامل کریں۔ مسلم لیگ نون اپنے ہر دور میں خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کرتی رہی ہے۔ اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت
خواتین اساتذہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور خواتین پولیو ورکرز کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے سکوٹیز کا اجرا کر رہی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس ضمن میں پہلا سینٹر ملتان میں بنایا گیا تھا اور اب اس کا دائرہ کار مزید 3 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گھروں سے دور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ویمن ہاسٹلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وہاڑی، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں ویمن ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ 60 کروڑ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 27 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو اس شعبے میں پہلے سے جاری منصوبہ جات کی تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ باقی ماندہ فنڈز اقلیتی آبادیوں اور عبادت گاہوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے تحت آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز انویسٹمنٹ امپروومنٹ پروگرام کے تحت 7 شہروں میں سیویج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور شہروں کی بہتر منصوبہ بندی کا ماسٹر پلان متعارف کروایا جائے گا، جن میں راولپنڈی، ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ منصوبے کی کل مالیت کا تخمینہ $600 ملین لگایا گیا ہے۔ صاف دیہات پروگرام کے تحت یہ غور فرمائیں جناب اسپیکر، آج پنجاب کے اندر پی ٹی آئی ہر دیہات اور ہر آبادی کو کوڑے کرکٹ کے انباروں میں دفن کر کے گئی ہے، ایک جگہ بھی صاف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت انشاءاللہ اس سال ایسا نظام متعارف کرائے گی ایز دا چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو انشاءاللہ کہ ہر 3000 لوگوں کی آبادی سے اوپر تمام آبادیاں اس ہال کی طرح صاف اور شفاف بنائی جائیں گی۔ صاف دیہات پروگرام کے تحت 2000 سے زائد گھرانوں پر مشتمل ہر دیہات کی صفائی ستھرائی اور دیگر میونسپل سروسز کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں محکمے کی ترقیاتی بجٹ میں 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاڑی، راجل پور، رحیم یار خان اور خوشاب میں جنرل بس سٹینڈز کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ جنرل بس سٹینڈز کی بہتری سے نئے ٹرانسپورٹس کی آمد کے سبب روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ضلع خوشاب، جھنگ، ناروال اور سرگودا میں سلاٹر ہاؤسز کی بہتری کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف اور صحت مند گوشت کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ انشاءاللہ ہمارے مساجد اور مدارس
کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ایک خصوصی اور جامع پروگرام بنایا جا رہا ہے، جس کا اعلان جلد اگلے چند ہفتوں میں خصوصی طور پہ حکومت پنجاب کرے گی۔ حکومت پنجاب بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سرکاری ملازمین کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے اور بخوبی آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو ملک کے اچھے اور برے حالات میں اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دیتے ہیں اور نظام مملکت کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں مہنگائی اور آمدن کی شرح میں بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرنے کے لیے خصوصی الاؤنس تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک تمام ایسے ملازمین جو اپنے الاؤنسز کی انتہا حد سے کم ہیں، ان کے الاؤنسز کے اندر بھی 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں صوبے کے دہاڑی دار طبقے اور مزدوروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے دہاڑی دار طبقہ اور مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے ماہانے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کے اختتام پر میں تمام اراکین اسمبلی اور سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے عمل میں حصہ لے کر اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی۔ میں بالخصوص محکمہ خزانہ اور PND بورڈ کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پور اینڈ پرو ڈیولپمنٹ بجٹ کی تیاری کو ممکن بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اقبال میں وزیر خزانہ پنجاب اویس لغاری بجٹ پیش کر رہے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے 32 کھرب سے زائد حجم کا پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ ان کا بتانا تھا کہ شعبہ تعلیم کے لیے مختص کردہ مجموعی بجٹ میں 485 ارب 26 کروڑ، محکمہ تعلیم کے بجٹ میں 428 ارب 56 کروڑ روپے غیر ترقیاتی، جبکہ 56 ارب 70 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب 6 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔